نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الخلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم اور برادران عزیز، پچھلے جمعہ سے پہلے 2 ہفتوں میں سورہ فلق کی تفسیر کا کچھ حصہ بیان کیا گیا تھا، اور مقصد یہ تھا کہ جو یہ سورتیں ہم نماز میں پڑھتے ہیں ان کا کچھ مطلب ہمارے ذہن میں رہے، اور ان سورتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو ہدایتیں ہیں اللہ تعالیٰ ان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا تھا، یہ 2 سورتیں جن کو معوذتین کہا جاتا ہے، سورہ فلق اور سورہ ناس، یہ دونوں سورتیں اس موقع پر نازل ہوئی تھیں جب ایک یہودی نے حضور نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کرنے کی کوشش کی تھی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سورتیں نازل فرمائیں اور اس میں آپ کو ان سورتوں کے پڑھ کر اس جادو کے ازالے کا حکم دیا گیا، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے ان سورتوں کی برکت سے اس جادو کا اثر زائل فرمایا. تو یہ جو سورت ہے جو میں نے ابھی پڑھی ہے سورہ فلق، تو اس میں فرمایا گیا کہ قل اعوذ برب الفلق، یہ کہو کہ میں پناہ مانگتا ہوں اس ذات کی جو صبح کی مالک ہے، من شر ما خلق، ہر اس چیز سے پناہ مانگتا ہوں جو اس نے پیدا کی ہے. یعنی کائنات میں جتنی چیزیں ہیں وہ سب اللہ جل جلالہ کی ہی پیدا کی ہوئی ہیں، لہذا اگر ان میں کوئی شر ہے تو اس شر کا ازالہ بھی اللہ جل جلالہ کے ہی قبضے میں ہے، لہذا میں اس کی پناہ مانگتا ہوں. ان 2 آیتوں کی کچھ تھوڑی سی تشریح اور تفسیر میں 2 پچھلے جمعوں میں عرض کر چکا ہوں. یہاں پہلے تو اللہ تبارک و تعالی نے یہ حکم دیا کہ ہر اس چیز کے شر سے پناہ مانگو جو اللہ نے پیدا کی. اللہ تعالیٰ کی مخلوقات کے ہر قسم کی مخلوقات کے شر سے اللہ ہی کی پناہ مانگو.
اس میں ساری ہی چیزیں آ گئی. مخلوقات کے تمام شر اس میں داخل ہو گئے، چاہے وہ انسانوں کی طرف سے پہنچنے والی تکلیف ہو، یا جنات کی طرف سے، یا شیاطین کی طرف سے، یا جانوروں کی طرف سے، یا درندوں کی طرف سے، یا حشرات الارض کی طرف سے. جو کوئی تکلیف پہنچنے والی ہے اس کے شر سے پناہ اس میں آ گئی. تو داخل تو ساری چیزیں ہو گئی، لیکن آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 چیزوں کا خاص طور پر ذکر فرمایا. من شر ما خلق، من شر غاسق اذا وقب. میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں اندھیرے سے کے شر سے جب وہ چھا جائے. اندھیرے کے شر سے جب وہ چھا جائے میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں. یہ اس خاص سیاق میں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عام طور سے جو لوگ جادو کرنے والے ہوتے ہیں یا سفلی عمل کرتے ہیں وہ زیادہ تر رات کے وقت کا انتخاب کرتے ہیں، اندھیرے کا وقت کا انتخاب کرتے ہیں. اندھیرے میں وہ شیاطین سے بھی تعلق قائم کرتے ہیں، شیطانوں سے بھی مدد مانگتے ہیں، اور اندھیرے کے وقت میں، رات کے وقت میں وہ اپنے ٹونے ٹوٹکے کیا کرتے ہیں. تو اس لیے خاص طور پر ذکر فرمایا گیا کہ اندھیرا جب کہ وہ چھا جائے اس کے شر سے میں پناہ مانگتا ہوں، کیونکہ رات ہی کے وقت میں زیادہ تر جادو کے کام ہوتے ہیں. لیکن ساتھ ہی اس میں تعلیم یہ دی گئی ہے کہ اندھیرا ایک ایسی چیز ہے جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ مانگنے کی ضرورت ہے. ہم تو اندھیرا اس کو سمجھتے ہیں کہ سورج کی روشنی چلی گئی، رات آ گئی، اندھیرا چھا گیا، تو اس کو ہم سمجھتے ہیں یہ اندھیرا ہو گیا. لیکن حقیقت میں ہر بری چیز، ہر برا کام، ہر گناہ، اللہ تعالیٰ کی ہر نافرمانی وہ حقیقت میں اندھیرا ہے. وہ حقیقت میں وہ اندھیرا ہے. فسق و فجور، اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکم و دولیاں، یہ سب اندھیرے ہیں، ظلمات ہیں جو پھیلی ہوتی ہیں. تو ساتھ میں اس میں یہ بھی ایک اشارہ ہے کہ جب کبھی تم اندھیرے میں گر جاؤ، چاہے وہ اندھیرا اس کا احساس ہو سکتا ہو، ظاہری اندھیرا ہو، یا اعمال کا اندھیرا ہو، عقائد کا اندھیرا ہو، نظریات کا اندھیرا ہو، ان سب اندھیروں میں اللہ جل جلالہ کی پناہ مانگو. ہوتا یہ ہے کہ جب ہم کسی برائی میں گر جاتے ہیں، یا کوئی تکلیف ہمیں پہنچتی ہے، یا کوئی بدعمالیوں کا دور دورہ ہوتا ہے، تو بیٹھ کے ہم شکوے کرتے رہتے ہیں کہ یہ ہو رہا ہے اور وہ ہو رہا ہے، لوگ ایسی حرکتیں کر رہے ہیں، لوگوں میں یہ بات پھیل گئی ہے، لوگوں میں یہ بات پھیل گئی ہے، اس کے شکوے کرتے پھرتے ہیں. لیکن یہ احساس اور یہ دھیان بہت کم لوگوں کو آتا ہے کہ اس اندھیرے کا علاج اگر کوئی ہے تو وہ اللہ جل جلالہ کی دامن رحمت میں پناہ لینا ہے. اللہ کی پناہ کی طرف رجوع بہت کم لوگوں کو اس کی توفیق ہوتی ہے. حالانکہ قرآن کریم کا ارشاد یہ ہے کہ جب کبھی اندھیروں میں گرو تو ہمیں پکارو. دیکھیے ایک اور جگہ قرآن کریم نے حضرت یونس علیہ السلام کا ذکر فرمایا. حضرت یونس علیہ السلام کو ہر مسلمان جانتا ہے کہ مچھلی نگل گئی تھی اور مچھلی کے پیٹ میں رہے. اب اندازہ کیجئے کہ ایک زندہ انسان اگر مچھلی، بڑی سی مچھلی ہے، اس کے پیٹ میں چلا جائے کیا اس کی کیفیت ہوگی. وہ پیٹ ایسا کہ اس میں اندھیرا ہی اندھیرا، اس میں آدمی انسان کے لیے گھناؤنی چیز ہے.
گھناؤنا ماحول اور اندھیرا ہی اندھیرا. جب حضرت یونس علیہ السلام اس اندھیرے میں پہنچے تو قرآن کریم فرماتا ہے فنادا فی الظلمات، ان اندھیریوں میں گرنے کے بعد انہوں نے ہم کو پکارا. فنادا فی الظلمات اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. ہمیں پکار کر کہا کہ اے اللہ آپ کے سوا کوئی معبود نہیں، آپ کی ذات ہر عیب سے پاک ہے، میں ہی ظلم کرنے والوں میں سے تھا، میں نے اپنی جان پر ظلم کیا تھا، اس کے نتیجے میں ان اندھیریوں میں گھر گیا ہوں. فنادا فی الظلمات اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. باری تعالیٰ فرماتے ہیں جب انہوں نے ہمیں اندھیریوں میں گر کر ہمیں پکارا تو کیا ہوا کہ فنجیناہ من الغم، ہم نے ان کو اس گھٹن سے نجات دے دی. آپ اندازہ کیجئے کیسی زبردست گھٹن ہوگی. ہوا آنے کا راستہ مشکل، اگر ہوا آئے بھی تو اس کے سانس کے ذریعے آئے گی، مچھلی کے سانس کے ذریعے، جس میں بو بھی ہوگی، ایک انسان کے لیے ناقابل برداشت چیز ہوگی، اندھیرا ہوگا. اس گھٹن میں ہمیں پکارا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تو ہم نے ان کو اس گھٹن سے نجات دے دی. اور پھر فرمایا وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، ہم اسی طرح مومنوں کو نجات دیتے. کیا مانا کہ جب کوئی مومن کسی بھی اندھیری میں گھرے گا، کسی بھی ظلمات میں گرے گا اور پھر ہمیں پکارے گا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تو ہم اس کو اس اندھیری سے نجات عطا فرما دیں. تو یہ جو خاص طور پر قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق کے بعد خاص طور پر ذکر کیا کہ یوں تو ساری مخلوقات کے شر سے پناہ مانگتا ہوں اللہ کی، لیکن خاص طور سے اندھیرے سے پناہ مانگتا ہوں جبکہ وہ چھا جائے. آج اگر ہم اپنے ماحول کا جائزہ لے کر دیکھیں تو اندھیرا ہی اندھیرا مسلط ہے. کفر کا اندھیرا، شرک کا اندھیرا، فسق و فجور کا اندھیرا، گناہوں کا اندھیرا، بدعمالیوں کا اندھیرا، حرام خوری کا اندھیرا چاروں طرف مسلط ہے. اس میں جو تعلیم دی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ اس اندھیرے میں ہماری پناہ مانگو. اعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق اذا وقب، ہر طرح کے اندھیرے سے جب وہ چھا جائے. تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے. ہم آج کے ماحول میں شکوے تو بہت کرتے رہتے ہیں، سیاست پر تبصرے ہو رہے ہیں، حالات حاضرہ پر تبصرے ہو رہے ہیں، مجلسیں گرم ہو رہی ہیں ان کے ذریعے، لیکن اللہ جل جلالہ کی طرف رجوع کہ یا اللہ ہم گر گئے اس اندھیرے میں، اپنی رحمت سے ہمیں پناہ دے دیجئے، ہمیں اپنے رحمت سے اپنے دامن رحمت میں لے لیجئے اور یہ اندھیرا ہم سے دور فرما دیجئے. ایسی بلک کر دعا کرنے والے شاذ و نادر. تعلیم یہ دی جا رہی ہے کہ تبصرے کرنے کے بجائے یہ رجوع الی اللہ جل جلالہ کی طرف رجوع کرنے کا راستہ اختیار کرو، اور اس کے نتیجے میں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ پناہ دیں گے، اللہ تعالیٰ اس گھٹن سے نجات عطا فرمائیں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. پھر فرمایا کہ من شر النفاثات فی العقد، میں پناہ مانگتا ہوں ان لوگوں سے جو گرہوں میں پڑھ پڑھ کر پھونکتے ہیں. یہ جادو کرنے والے یہ کیا کرتے ہیں کہ کوئی دھاگا لے لیا، کوئی رسی لے لی، اس پر گرہ باندھی، کوئی گرہ باندھی، اس پر پھونکا، پھر دوسری گرہ باندھی، پھر اس پر پھونکا، پھر تیسری گرہ باندھی، پھر پھونکا. یہ سب شیطانی قسم کے اعمال ہوتے ہیں جو جادوگروں کو شیطانوں نے سکھا رکھے ہیں، اور اس کے نتیجے میں کسی کے اوپر جادو کر دیا، کسی کو تکلیف پہنچا دی، کسی کے درمیان نفرت پیدا کر دی، وغیرہ وغیرہ. اس قسم کی حرکتیں وہ گرہوں پر پھونک کر کرتے ہیں. تو فرمایا کہ کہو کہ میں پناہ مانگتا ہوں، اللہ جل جلالہ کی پناہ مانگتا ہوں، رب الفلق کی پناہ مانگتا ہوں ان لوگوں سے جو گرہوں پر پھونک پھونک کر گرہ باندھتے ہیں.
مراد ہے وہ جادوگر، مرد ہو یا عورت ہو۔ اور جیسا میں نے پہلے آپ کو عرض کیا تھا کہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہوا اور آپ کو اللہ تبارک و تعالی نے فرشتوں کے ذریعے بتا دیا کہ یہ جادو فلاں جگہ ہے، تو وہ ایک رسی تھی جس کے اوپر گرے بندی ہوئی تھی، دھاگا تھا جس پر گرے بندی ہوئی تھی، 11 گرے بندی ہوئی تھی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سورہ فلق اور سورہ ناس یہ دونوں تلاوت کی، اس میں 11 آیتیں ہیں، ہر آیت پر آپ ایک گرہ کھولتے گئے یہاں تک کہ 11 کے 11 گرہیں کھل گئیں، اور اس کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں ایسا ہو گیا جیسے کہ کسی قید سے آزاد ہو جاتا۔ تو من شر النفاثات فی العقد، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں ان لوگوں کے شر سے جو گرہوں کے اوپر پڑھ پڑھ کر پھونکتے ہیں۔ اور پھر آخر میں فرمایا ومن شر حاسد اذا حسد، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں حسد کرنے والے کے شر سے جب وہ حسد کرے۔ اشارہ اس طرف ہے کہ عام طور سے یہ جادو ٹونا جو لوگ کرتے ہیں یہ حسد کی وجہ سے کرتے ہیں۔ ایک آدمی ہے، اس کو اللہ تبارک و تعالی نے کچھ آگے بڑھا دیا، پیسہ زیادہ آ گیا اس کے پاس، یا اس کے پاس اس کو شہرت زیادہ مل گئی، یا لوگوں میں وہ مقبول زیادہ ہو گیا، یا اس کو صحت اور توانائی زیادہ عام لوگوں کے مقابلے میں حاصل ہو گئی۔ بعض لوگ اس کے اوپر حسد کرنا شروع کر دیتے ہیں اور اس حسد کے نتیجے میں جادو کرتے ہیں۔ تو اس سے بھی پناہ مانگی کہ اے اللہ میں پناہ مانگتا ہوں آپ کی حاسد کے شر سے جبکہ وہ حسد کرے۔ دیکھیے یہاں بات سمجھنے کی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے پہلے سب کچھ بتا دیا تھا کہ میں اللہ کی ساری مخلوق سے پناہ مانگتا ہوں، لیکن بعد میں خاص طور پر ان 3 چیزوں کا الگ ذکر کیا اس واسطے کہ یہ انسانوں کو تکلیف پہنچانے میں ان کا خصوصی دخل ہوتا ہے۔ حسد بھی ایسی چیز ہے کہ اس کے ذریعے محسود کو جس سے حسد کیا جاتا ہے اس کو تکلیف پہنچانے کے طریقے لوگ ایجاد کرتے رہتے ہیں، کسی طرح اس کو تکلیف پہنچے۔ تو یہاں یہ سمجھ لیجئے کہ حسد اس کو کہتے ہیں کہ کسی شخص کو اللہ تبارک و تعالی نے جو نعمت عطا فرمائی ہے اس کے زائل کرنے، اس کو اس سے دور کرنے کی خواہش اور جذبہ پیدا ہو جائے دل میں، اس کو حسد کرتے ہیں۔ اس کے پاس پیسہ زیادہ آ گیا تو دل میں خواہش ہو رہی کہ پیسہ کم ہو جائے، اس کا آمدنی کم ہو جائے۔ ایک آدمی مشہور زیادہ ہو گیا، خیال یہ ہو رہا ہے کہ لوگوں سے میں مقبولیت اس کی کم ہو جائے، مجھے حاصل ہو جانا ہو لیکن اس سے وہ نعمت ظاہر ہو جائے، اس کو حسد کہتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے رشک۔ رشک کے معنی یہ ہوتا ہے کہ ایک شخص کو نعمت حاصل ہے، دل میں یہ خواہش پیدا ہو رہی ہے جیسی نعمت اس کو حاصل ہے ویسی مجھے بھی ہو جائے۔ یہ ناجائز نہیں ہے، خاص طور پر اگر یہ رشک دین کے معاملے میں ہو، علم کے معاملے میں ہو۔ ایک آدمی کو علم زیادہ حاصل ہے، میرا دل چاہتا ہے کہ میں بھی ویسا ہی بن جاؤں۔ ایک آدمی کو تقوی زیادہ حاصل ہے، میرا دل چاہتا ہے کہ میں بھی ویسا ہی متقی بن جاؤں۔ تو یہ عین بڑی اچھی بات ہے، ضرور ایسا کیا جائے تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں۔ حافظہ ایک آدمی کا اچھا ہے تو آدمی سوچے کہ میرا بھی حافظہ ایسا ہی ہو جائے، تو یہ کوئی بری بات نہیں، نہ یہ گناہ ہے۔ حضرت حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ جو بڑے درجے کے محدثین اور علماء میں سے ہیں، وہ جب مکہ مکرمہ گئے حج کرنے کے لیے تو وہاں حدیث میں آتا ہے کہ زمزم پیتے وقت آدمی جو دعا کرے وہ اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں۔ ماء زمزم لما شرب له، زمزم پیتے
جس نیت سے پیا جائے اللہ تعالیٰ وہ نیت پوری فرما دیتے ہیں، وہ دعا پوری فرما دیتے ہیں زمزم پیتے وقت۔ تو یہ کہتے ہیں کہ جب میں نے زمزم پیا تو زمزم پیتے وقت میں نے یہ دعا کی کہ یا اللہ مجھے ایسا حافظہ عطا فرما دیجیے، جیسے حافظ ذہبی ان کے پہلے ایک بڑے عالم گزرے ہیں، ان جیسا حافظہ مجھے عطا فرما دیجیے۔ تو یہ رشک ہے، اس میں کوئی گناہ نہیں، یہ کوئی ناجائز بات نہیں، لیکن یہ جذبہ کہ دوسرے سے نعمت چھن جائے، مجھے ملے یا نہ ملے، اس سے چھن جائے، یہ حسد ہوتا ہے۔ اللہ بچائے، یہ بہت بڑی بیماری ہے، بہت ہی بڑی بیماری ہے، اور بسا اوقات دلوں میں پیدا ہو جاتی ہے، اور آخر کار اس حسد کا انجام یہ ہے کہ آدمی حسد کی آگ میں جل جل کر خود ہی بھن جاتا ہے۔ لیکن اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ کسی طرح میں اپنے جس سے مجھے حسد ہو رہا ہے اس کو تکلیف پہنچا دوں، اس کی غیبت کرے گا، اس کی برائیاں کرے گا، لوگوں میں اس کو بدنام کرنے کی کوشش کرے گا، اور جادو کرے گا، ٹوٹکا کرے گا، یہ اس قسم کے سارے شر پھیلانے کی اس کو کوشش کرتا ہے حسد کرنے والا۔ یہاں یہ بات بھی عرض کر دوں کہ ایک تو ہوتا ہے کبھی کبھی انسان کے دل میں غیر اختیاری طور پر کوئی خیال پیدا ہو جاتا ہے، فلاں آدمی آگے بڑھ گیا، اس کی وجہ سے دل میں ایک گھٹن سی محسوس ہوتی ہے، غیر اختیاری ہوتی ہے، انسان کے اختیار کو اس میں دخل نہیں ہوتا، غیر اختیاری طور پر دل میں خیال آ گیا۔ تو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس غیر اختیاری خیال پر تو کوئی مواخذہ نہیں ہے انشاءاللہ، کیونکہ انسان کے اختیار سے باہر ایک بات آ گئی دل میں، لیکن ہے یہ خطرناک معاملہ، اگرچہ غیر اختیاری طور پر آیا اور گناہ نہیں ہے، لیکن خطرناک معاملہ ہے، کیونکہ اگر یہ دل میں بیٹھ گئی یہ بات، زیادہ دیر تک بیٹھ گئی، تو پھر انسان کو اپنے اختیار سے کوئی ایسا کام کرنے پر مجبور کر دے گی جو گناہ ہو۔ کسی کی برائی دل میں آ گئی کہ یہ فلاں شخص بہت بڑھ رہا ہے، چڑھ رہا ہے، تو اس کی وجہ سے دل میں گھٹن پیدا ہو گئی، تو یہ گھٹن اگر دل میں رہی زیادہ دیر تو اس کے نتیجہ یہ ہوگا کہ کسی وقت اس آدمی کو تکلیف بھی پہنچانے کی کوشش کرے گا، اس کی غیبت کرے گا، اس کی برائی کرے گا، اس کو بدنام کرنے کی کوشش کرے گا، تو یہ لے جائے گی انسان کو گناہ کی طرف۔ لہذا اس کا علاج یہ ہے، حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس کا علاج یہ ہے کہ ایک تو یہ خیال جو دل میں آیا ہے اس کو دل سے برا سمجھے کہ یہ خیال میرے دل میں اچھا خیال نہیں آیا، برا ہے، اور اس پر بھی اللہ تعالیٰ سے استغفار کریں کہ یا اللہ یہ میرے دل میں برا خیال آ رہا ہے، میں اس پر استغفار کرتا ہوں۔ اور دوسرا کام اس کا علاج یہ ہے کہ جس کے بارے میں دل میں حسد پیدا ہو رہا ہے اس کے حق میں دعا کرے اللہ تبارک یا اللہ اس کو اس اچھائی میں اور زیادہ ترقی عطا کرو، اگر مال سے حسد ہو رہا ہے یا اللہ اس کو اور مال عطا کرو، اگر شہرت سے حسد ہو رہا ہے یا اللہ اس کو اور شہرت عطا کرو، اگر اس کی عبادت اور تقوی سے حسد ہو رہا ہے تو یا اللہ اس کو اور عبادت اور تقوی کی توفیق عطا کرو، یہ دعا کرے۔ یہ ہے بڑا مشکل کام، جس کے دل میں حسد کے خیالات آ رہے ہوں وہ جب یہ دعا کرے گا کہ یا اللہ اس کو اور ترقی دے تو دل پر آرے چل جائیں گے، لیکن علاج یہی ہے، امام غزالی فرماتے ہیں علاج یہی ہے کہ وہ چاہے کڑوا گھونٹ معلوم ہو، چاہے دل پر آرے چل جائیں، مگر اس کے حق میں دعا کرے کہ یا اللہ اس کو اور ترقی عطا کرے، اور دوسرے لوگوں سے اس کی تعریف کرے، اس کی تعریف کرے دوسرے لوگوں میں۔ تو یہ دو تین چیزیں جب ملیں گی، برا سمجھ رہا ہے اس خیال کو، اللہ تعالیٰ سے اس پر استغفار بھی کر رہا ہے، اور ساتھ ساتھ دعا بھی کر رہا ہے کہ یا اللہ اس کے درجے اور بلند فرما دے، اور ترقی عطا فرما، اور لوگوں سے اس کی تعریفیں بھی کر رہا ہے، تو انشاءاللہ یہ جو خیال آیا ہے یہ خود بخود اپنی موت مر جائے گا، اور اس کے حسد کا
وبال اور گناہ انشاءاللہ اس کے سر پر نہیں رہے. یہ ہے اس شخص کا علاج کہ جس کے دل میں حسد کا خیال پیدا ہو رہا ہو. اور یہ بیماری ایسی ہے کہ اکثر و بیشتر اللہ بچائے انسانوں میں پیدا ہو جاتی ہے اور غیر شعوری طور پر بعض اوقات پیدا ہو جاتی ہے. اس کا بڑا دھیان رکھنے کی ضرورت ہے, اس کا علاج کرنے کی ضرورت ہے. اور جس شخص سے حسد کیا جا رہا ہے اس کے لیے یہ آیت کریمہ ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ مانگے کہ اللہ میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں حاسد کے شر سے جبکہ وہ حسد کرے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ انشاءاللہ اس کو حسد کے شر سے محفوظ رکھے. وہ چاہے حسد کا شر جادو کی شکل میں ہو, عملیات کی شکل میں ہو یا اور کسی طرح ہو, اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو محفوظ فرمائیں گے. اور یہ فرمایا کہ حاسد کے حسد کا جواب نہ دو. حاسد جو حسد کر رہا ہے یہ نہیں کہ وہ حسد کے وجہ سے کوئی دشمنی کا کام کر رہا ہے تو تم بھی دشمنی کا کام شروع کر دو, بلکہ اللہ کی پناہ مانگو من شر حاسد اذا حسد, اور صبر سے کام لو. اللہ تبارک و تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے. جب بھی کوئی آدمی کسی کی تکلیف پہنچائے ہوئی تکلیف کے اوپر صبر کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس کو اپنی معیت عطا فرماتے ہیں. ان اللہ مع الصابرین, اور انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب. صبر کرنے والوں کا اجر جو ہے بے حساب دیا جائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف. لہذا تعلیم یہ دی گئی کہ بس یہ کہہ دو قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد. اللہ کی پناہ میں آ جاؤ, انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں پناہ میں لے لیں گے اور ہر طرح کے شر سے حفاظت فرمائیں. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اپنی رحمت سے ہمیں ان تمام معاملات میں اللہ تعالیٰ اپنی طرف رجوع کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی پناہ عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.